گیا حمزہ آگے آؤ ادھر منہ کر کے ادھر تو بھی ادھر حسین ادھر دعا مانگو ادھر منہ کرو ایک منٹ اے مولوی جدید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذي جعلني من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء ونهت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفراء والصلاة والسلام على جده خاتم الأنبياء وهي بالقوس من محمد في عرض
کیجئے امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اس مجلس سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے اور اس پہ ہم عمل کرنے لگیں، اس کے لیے بھی ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اور اگر آپ محسوس نہ ہوں تو تھوڑا تھوڑا اکٹھے ہو جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد بلند صلوات۔ آپ حضرات کو میرا موضوع تو یاد ہوگا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان کی برابری کی تمنا نہ کرو جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا فرمائے۔ قرآن مجید ہے میرے دوستو، اور یہ شاید 8ویں 9ویں مجلس ہے، اور میں نے کلام مجید سے باہر جا کے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی گفتگو کی ہو آپ حضرات سے۔ مشکل گفتگو ضرور ہے لیکن بہت آسان کرنے کی کوشش آپ کے سامنے کرتا ہوں، نہ اپنے سٹیٹس کو نہیں چلاتا ہوں، نہ کلام مجید کو چھوڑتا ہوں، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قصیدہ آل محمد کا قرآن میں ہے اس سے بہتر کوئی اور قصیدہ بن نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے پاک کتاب میں آل محمد کا تذکرہ فرمایا اور کئی جگہ پر فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں ان کی برابری کی تمنا نہ کرو، تمنا خواہش، دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں ان جیسا بن جاؤں، تمہارے دل میں بھی ایسا خیال نہ آئے کہ میں ان جیسا بن جاؤں، تمنا بھی نہیں کرنی جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا کیے ہیں۔ سامعین محترم، آج تھوڑی مشکل گفتگو میں لے کے آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں پچھلے کافی دنوں سے بہت آپ اس بات کو سمجھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس امید سے مجھے اپنی ادائیگی پر یقین نہیں ہے، آپ کی قوت سماعت پر یقین ہے کہ وہ آپ مشکل بات بھی بہت آسانی سے سمجھ لیں گے۔ میرے محترم سامعین، کل 3 چیزیں ہیں کلام میں، علم کلام میں کل 3 چیزیں ہیں۔ ہر بولنے والا یا اسم بولتا ہے، یا فعل بولتا ہے، یا حرف بولتا ہے۔ پہلے 2-3 منٹ ذرا مشکل ہوں گے، عورتوں اور مردوں سب سے التماس ہے کہ اگر یہ 2-4 منٹ آپ کو سمجھ آ گئے، آپ نے توجہ فرمائی، تو پھر آئندہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ہر بولنے والا ان 3 چیزوں میں سے بولتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام دو، فعل کہتے ہیں کام دو، حرف ہم کوئی بھی زبان سے جملہ نکالتے ہیں، آ، با، تا، یہ حرف ہے۔ یہ پہلا سوال ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ 3 قسم کی چیزیں ہیں، حروف، فعل اور اسم۔ آج ہماری گفتگو یہاں رہے گی۔ حروف کیا ہے؟ پہلی شکل حروف ہے، آ، با، تا، سا، یہ حروف الہجی جو ہوتے ہیں، یہ خود ایک اکیلا جب ہوتا ہے کوئی معنی نہیں دیتا، تو جو ہے اکیلا ہوتا ہے کوئی معنی نہیں ہوتا اس کا۔ اچھا، جب یہ زیادہ حروف ہوتے ہیں تو پھر جملے بنتے ہیں۔ اچھا،
جب جملے بنتے ہیں تو جملے کبھی فعلیہ ہوتے ہیں کبھی اسمیہ ہوتے ہیں. بس یہ 3 باتیں آپ نے یاد کرنی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں یاد کر دی ہیں. ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے. اسم کا معنی نام ہوتا ہے اسمیہ، ٹھیک ہے. دوسرا فعلیہ، تیسرا حرف. حروف کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب زیادہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں حروف بنتے ہیں، حروف جملے بنتے ہیں. اور جملے کبھی جملہ فعلیہ ہوتے ہیں اور کبھی جملہ اسمیہ ہوتے ہیں. جملہ فعلیہ اور اسمیہ یاد کرنا. ابھی میں اس کی تعریف کرنے لگا ہوں. جملہ فعلیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا زمانے میں پایا جائے. کام کا کرنا یا ہونا، یعنی آج یہاں 8 محرم کی مجلس ہو رہی ہے، یعنی پہلے 8 محرم ہے، پھر اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اور کام کیا ہے؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے. سمجھ آئے نا؟ کام ہو رہا ہے. جس کام میں، جس لفظ میں، جس حرف میں آپ کو کام کا کرنا یا ہونا قرار دیا جائے اس کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے. بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آج 8ویں دن. اللہ کرے میں یہ کہہ سکوں آپ سے اور آپ یہ وصول کر سکے. آل محمد کا صدقہ بھی ڈالتا ہوں اور ان سے بھیک بھی مانگتا ہوں. آپ بھی اپنے لیے بھی مانگے، میرے لیے بھی مانگے، تاکہ یہ ایک ہم آل محمد کا قصیدہ آپ تک پہنچا سکے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک فعل ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے. جملہ فعلیہ اور ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور ہوتا ہے، جملہ فعلیہ اور ہوتا ہے. فعلیہ جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں زمانہ پایا جائے، یعنی پہلے زمانہ پھر کام. اچھا، اور جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں زمانہ نہ ہو. جملہ اسمیہ زمانے کا قیدی نہیں ہوتا، یعنی زمانہ نہیں ہوگا تو ہوگا، زمانہ نہیں ہوگا تو ہوگا، زمانہ نہیں تھا تو تھا. مثال میں قرآن سے تو میں چلا، قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، البتہ آج 5 کے صدقے 5 حدیثیں بھی پڑھوں گا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جہاں اسم ہی اسم ہو، فعل کا کہیں گزارا ہی نہ ہو، وہاں فعل گزر ہی نہ سکتا ہو، یعنی وہاں کام نہیں ہوتا، وہاں اسم ہی اسم ہے، وہاں زمانہ ہی زمانہ ہے، وہاں زمانے کا وہ قیدی نہیں ہوتا. پھر سن لو، جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو زمانے کا قیدی نہیں ہوتا. زمانہ اس کے ساتھ وہ ہمیشگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ دوام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ہمیشہ. مثال سنو، الحمد للہ رب العالمین. قرآن الحمد للہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب ہے، جملہ اسمیہ ہے. بتاؤ کس زمانے سے ہے؟ جملہ اسمیہ ایسا ہوتا ہے جس میں زمانہ نہ پایا جائے، زمانے کا قیدی نہیں ہوتا. یہ زمانے کا قیدی میرے بھائیوں یہ یاد کرنا، جملہ اسمیہ زمانے کا قیدی نہیں ہوتا. اللہ اللہ عالمین کا رب ہے. اب مجھے سوچ کے بتاؤ کہ اللہ کب سے عالمین کا رب ہے؟ کون سی تاریخ ڈالی جائے کہ اللہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ یعنی دونوں زمانوں سے یہ فارغ ہے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہوتی
نہ پایا جائے، نہ یہ زمانے کا قیدی ہو، اس میں ہمیشہ دوام ہی دوام ہے، ہمیشہ ہی ہمیشہ ہے، یہ زمانے کا قیدی نہیں ہے۔ بتاؤ سوچ کے محمد اللہ کا رسول کب سے ہے؟ کون سی تاریخ ڈالو گے کہ محمد اللہ کا رسول فلاں تاریخ سے رسول تھا، فلاں تک ہوگا؟ کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے آگے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول آپ کب سے ہیں؟ آپ کب سے رسول ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اتنا زیادہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ میں کب سے ہوں، مگر میں جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا میں بتاتا ہوں کہ آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا، میں نبی تھا۔ آدم پانی اور مٹی میں تھا، آدم پانی اور مٹی میں تھا، میں نبی تھا، نبوت کر رہا تھا۔ نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی بن کے بیٹھا ہوا تھا، نہیں، نبی تھا اور نبوت کر رہا تھا۔ اسی لیے میرا رسول آدم کا بھی مولا ہے، فرشتوں کا بھی مولا ہے۔ فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے، میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ آدم بن رہا تھا، میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ آدم بن رہا تھا، میرا رسول دیکھ رہا تھا۔ فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ ہے میرے محترم دوام۔ اب واپس آگے دیکھو، کون سی تاریخ ڈالو گے؟ اس تاریخ تک نبی نبی رہے گا۔ یہ تو میں نے ابتدا، وہ ابتدا کا بھی ہمیں خالص پتہ نہیں ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ نبی کب تک نبی ہوگا؟ جب تک اللہ کی کائنات رہے گی، جب تک اللہ کی کائنات رہے گی نبی نبی رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حشر میں بھی میرا نبی نبی ہوگا، ہم سارے اس کے دروازے کے سائل ہوں گے۔ مولا جنت دے دے، وہ علی کو بلائے گا، یہ تیرے ماننے والے ہیں، انہیں جنت دے دے۔ نبوت کی میرے بھائیوں کوئی ڈیٹ نہیں ہے، کب سے شروع ہوا؟ تھانے دار ہمارے علاقے میں لگ گئے نا، اس کی ڈیٹ لگتی ہے کہ فلاں ڈیٹ سے یہاں اس نے چارج سنبھالا اور فلاں دن تک یہ یہاں رہا اور پھر اس کا ٹرانسفر ہو گیا۔ نبی ہے، تھانے دار نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ عوام میں عوام کا اور ہمارا اور نبیوں کا فرق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کا رسول ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہیں میرے
ولی اللہ، کوئی تاریخ نہیں ہے۔ کس تاریخ سے ولی ہے؟ وہاں ایک لفظ نبی نے کہا کون تو نبی ہوں، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھا۔ اور مولا علی کے بارے میں بھی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کون تو ولیان، میں اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں موجود تھا۔ کوئی تاریخ نہیں ڈالی جا سکتی۔ کہاں تک یہ ہمیشگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو زمانے کی آندھیاں انہیں گرا نہیں سکتی، زمانہ ان کا حال تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ دوام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق ہمیشگی کے ساتھ ہے۔ کوئی تاریخ ہے بولو بھائی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اب حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کا دل ہے تو، ورنہ پھر کہا میں مجید کی طرف آنے ہوں گا۔ میں ایک پڑھ کے دیکھتا ہوں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جملہ اس میں کہہ رہا ہوں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سوچ کے بتاؤ کب سے سردار ہیں، کب سے سردار ہیں، کب تک سردار رہیں گے؟ اور میرے محترم نئی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر قریب آگے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہاں تک سمجھ آگئی؟ پھر دوسری حدیث سنو، میرے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا باب ہے۔ میں پوچھتا ہوں، دو سوال پوچھتا ہوں، پہلا تو یہ بتائے کہ نبی کب سے شہر علم ہے؟ نبی کب سے شہر علم ہے، کب تک شہر علم رہے گا؟ تو میرے بھائیو جب سے شہر علم ہے تب تک باب علم ہے۔ جو شہر علم، جو شہر علم، جو شہر علم کا باب نبی سے شروع ہوتا ہے وہ وہی ختم بھی نہیں ہو جاتا۔ صرف علی باب علم نہیں ہے بلکہ میرا مہدی بھی باب علم پیغمبر ہے۔ میرے محترم سامعین، تاریخ نہیں ڈالی جا سکتی کہ کون سی تاریخ سے یہ شہر علم ہے اور یہ باب علم ہے۔ جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو۔ مسلم نبی کی روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نام بھی بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ خیانت نہ ہو جائے۔ ہم تو اتنا خیال کرتے ہیں کہ کسی کی خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ جو بندہ، جس بندے پہ لوگوں کو خدا ہونے کا دھوکہ ہو، بتاؤ ذرا سوچو، اسے چوتھی خلافت دے گا۔ اور میرے محترم سامعین، جملہ اسمیہ ہے الحق مع علی۔ سمجھ آگئی میری تقریر؟ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ جملہ اسمیہ جا کے یاد کرنا اور جا کے بتانا لوگوں کو کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے، تاریخ ڈالو کون سی ڈالتے ہو، کس دن سے حق علی کے ساتھ ہے؟
انسان کو موت آتی ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب وہاں تشریف لاتے ہیں۔ آئیں گے کس بات میں؟ مولوی بن نہیں آئیں گے، یقیناً میرے پاس تو نہیں آئیں گے۔ میں اپنے آپ کو پہلے رکھتا ہوں، آپ ماں صاحب ہیں، خان صاحب ہوں گے، ناراض ہو جائیں گے، کیوں میرے پاس کیوں نہیں آئیں گے؟ میرے کردار میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں کہ علی جیسا امام، علی جیسا امام میرے پاس آئے۔ خدا کی قسم یہ مجلس تجھے علی تک لے جا سکتی ہے اگر یہ مجلس ہو، اگر یہ اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ اگر یہ مجلس ہو رہی ہے، یہ عزاداری تجھے علی تک لے جا سکتی ہے۔ اور تیرا علی تک جانا بھی ہدف نہیں ہے، تیرا ہدف کیا ہے؟ تیرا ہدف ہے عزاداری کے ذریعے علی تک، اور پھر علی کے پاس پہنچ کے بھی تیرا ہدف ختم نہیں ہوا۔ علی کا کام ہے تیرا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دے دے، اور رسول کا کام کیا ہے؟ تیرے ہاتھ کو پکڑ کے اللہ کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ ہے الہی توحید، یہ ہے علوی توحید، یہ ہے ائمہ کی توحید۔ موت حق ہے تو اس دروازے پر آئے جس دروازے پہ علی کا نام لکھا ہو، اور آخری وقت پتہ نہیں کس کا کیسا گزر جاتا ہے، اور سب سے مشکل ترین وقت بھی انسان کا وہی ہے۔ آخری وقت ایمان بچانا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، بہت مشکل ہے۔ ہر وقت ڈرتے رہو اللہ سے، ہر وقت واسطہ ڈالتے رہو زہرا کا، ہر وقت واسطہ ڈالتے رہو آل محمد کا۔ اے اللہ ہمیں آل محمد کے وسیلے سے ایسی موت عطا کر جس کے وقت ہمارے دل میں ایمان موجود ہو۔
باتیں میری سن رہے ہیں، حالانکہ آپ مذہبی لوگ ہیں، مذہب کو پسند کرتے ہیں، ایسی باتوں کو تو آپ کہتے ہیں یہ باتیں جو کرتے ہیں وہ تو ڈھکوانے ہوتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے کوئی یہ بھی کہے گا کہ یہ ڈھکوانا تھا۔ معافی چاہتا ہوں میرے بھائی، معافی چاہتا ہوں۔ علی پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ علی وضو نہیں کرتا تھا؟ علی وضو نہیں کرتا تھا؟ علی اس لیے وضو کرتا تھا کہ میرے آنے والے مار صاحب، چودھری صاحب، سیال صاحب علی کا وضو دیکھ کے، علی کی نماز دیکھ کے، علی کی زکات دیکھ کے سیکھ لیں کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنی ہے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، میرے محترم سامعین، علی اگر مسجد میں ہو تو تجھے مسجد میں ہونا چاہیے۔ علی اگر روزے میں ہو تمہیں روزے میں ہونا چاہیے۔ علی اگر زکات دے رہا ہو تجھے زکات دینی چاہیے۔ علی حج کر رہا ہو تجھے حج کرنی چاہیے۔ علی طواف کر رہا ہو تجھے طواف کرنا چاہیے۔ علی کعبے میں ہو تو تجھے کعبے میں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے۔ دل ہو صاف تو قسمت کا جلی رہتا ہے، دل ہو صاف تو قسمت کا جلی رہتا ہے۔ آج دنیا والوں کو مجھے یہی بتانا ہے، جس دل میں علی ہو وہی جگہ ہی تو کعبہ ہے۔ اور میرے محترم سامعین، ایک جملہ میرے اور کہنا ہے، فضائل کا جملہ، اور وہ بڑا خوبصورت جملہ کہنا ہے، جملہ اسمیہ۔ بات بھولے نہیں، جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو نیا ہے۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا تعلق دوام سے ہو، جس کا تعلق ہمیشگی سے ہو، جس کا تعلق دوام سے ہو، ہمیشگی سے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کہنے سے ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر پورے اسلام کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھو، علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو۔ قرآن جسم ہے، علی روح ہے، قرآن پھول ہے، علی خوشبو ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن کلام ہے، علی امام ہے، قرآن عقدہ ہے، علی ہر عقدے کا عقدہ کشا ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی علی کا اپنا عبادت ہے۔ اور جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دوام سے ہو۔ مجھے بھائیوں سوچ کے بتا دینا، کل بھی پرسوں بھی 2 دن میں ہویا، مجھے سوچ کے بتا دینا، کسی مولوی صاحب سے پوچھ کے بتا دینا کہ علی کب سے قرآن کے ساتھ ہے، علی کب سے قرآن کے ساتھ ہے، علی کب سے قرآن کے ساتھ ہے، علی کا ساتھ قرآن کے ساتھ کب تک رہے گا؟ کب سے قرآن کے ساتھ ہے؟ کب تک؟
ہمیش کی پہلے میں نے اس کی دلیل دی ہے کہ اس کا تعلق دوام سے ہے، ہمیشگی کے ساتھ ہے، دوام ہمیشگی، تعلق ہمیشگی سے ہے، دوام سے ہے۔ کب سے؟ علی قرآن کے ساتھ، جب سے قرآن ہے تب سے علی قرآن کے ساتھ ہے، اور جب تک قرآن رہے گا علی قرآن کے ساتھ رہے گا۔ یہ نبی کا جملہ ہے، نبی کا جملہ، میرا جملہ نہیں۔ قرآن جب تک قرآن رہے گا علی ساتھ رہے گا۔ اچھا یہ دو جملے ہیں اکٹھے ہوئے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، سمجھدار مجمع ہے کہ دو جملے ہیں، جب پہلا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو لامحالہ طور پر پہلا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا پہلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب علی قرآن کے ساتھ ہے، جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو پھر قرآن علی کے ساتھ ہوا نا، پھر قرآن علی کے ساتھ ہوا۔ میرے محترم سامعین، نبی نے اس سے بڑھا کے جملہ کہا، کیا کہا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے ساتھ کا معنی ساتھی، ایک ہوتا ہے ساتھی، اور قرآن نے دوسری جگہ پر ماں کو، ماں میم عین ماں کو قرآن میں اللہ نے ساتھی نہیں کہا، پیروکار کہا۔ خدا کی قسم اگر میں جملہ سمجھا سکا تو مجلس کامیاب اور مقبول ہو جائے گی، اور آپ کی ذہن میں فضائل آل محمد رچ بس جائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ تو پہلے جملے کا ترجمہ ہے، یعنی جیسا قرآن ویسا علی، قرآن پاک علی پاک، قرآن طاہر علی طاہر، قرآن سید علی سید، قرآن سید علی سید۔ یہ بھی قرآن کے پہلے حصہ کا۔ اچھا دوسرا حصہ کا کیا ترجمہ ہے؟ ماں کا معنی ہوتا ہے پیروکار، پیروی کرنے والا۔ ماں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع۔ حضرت نوح کے بارے میں، ٹائم بہت قلیل ہو گیا، حضرت نوح کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا فَمَنْ آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اے نوح تیرے ماننے والے، تیری پیروی کرنے والے بہت قلیل ہیں، تیری پیروی کرنے والے قلیل ہیں۔ پیروی کرنے والا، ماں کا معنی پیروی کرنا، ماں کا معنی پیچھے چلنا، ماں کا معنی پیچھے پیچھے عمل کرنا۔ رکوع کرنے کے بعد ہم رکوع کرتے نا، جب کبھی باجماعت نماز ہو رہی ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع کے ساتھ یعنی اس کی پیروی میں 2 رکعت کا مولوی کتنا اہم ہے، 2 رکعت کا مولوی کتنا اہم ہے۔ وہ کھڑا ہو تو تمہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ رکوع میں جائے تمہیں رکوع کرنا پڑتا ہے، وہ سجدے میں جائے تمہیں سجدہ کرنا، وہ رکوع میں جائے تمہیں رکوع کرنا پڑتا ہے، تو وہ سجدے میں جائے تمہیں سجدہ کرنا پڑتا ہے، وہ سلام پڑھے تمہیں سلام پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ 2 رکعت کا مولوی ہے گناہگار، تیرے سے ہے، تیرے جیسا ہے، تم نے خود کھڑا کیا ہے، تم نے اسے امام بنایا ہے۔ اس کو تو نے امام بنایا ہے، تو نے، اللہ نے نہیں بنایا۔ اور میرے محترم سامعین، جس کو تو امام بناتا ہے اس کی پیروی تیرے اوپر واجب ہے، جس علی کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ جس علی کو میں نے نہیں، آپ نے نہیں، سیادوں نے نہیں،
معه الا قلیلا، تیری پیروی کرنے بہت قلیل ہے۔ اچھا اس آیت کا اس حدیث کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں۔ پہلے حصے کا ترجمہ ہو چکا ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا حصہ رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، علی قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ ماگمانی ساتھی، ماگمانا پیچھے چلنے والا، ماگمانا پیروی کرنے والا۔ اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی کبھی قرآن علی کی پیروی کرتا ہے اور کبھی کبھی علی قرآن کی پیروی کرتا ہے، کبھی کبھی قرآن علی کی پیروی کرتا ہے اور کبھی کبھی قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، کبھی علی قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، قرآن کی 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعاً علی کی پیروی میں قرآن نازل ہوتا ہے۔ علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں نازل۔ علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ شَتِيمًا وَحَسِيرًا، آل محمد کے گھر سے روٹیاں پہلے جاتی ہیں، قرآن پیروی آل محمد میں نازل ہوتا ہے۔ علی بستر رسول پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے من کنت مولا ہو فہاد علی مولا، پہلے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ ماشاءاللہ یہ بھی دیکھنا رہو۔ جنگلات پہاڑوں میں بابا نے بلا ہے۔ کبھی کبھی قرآن علی کی پیروی کرتا ہے اور کبھی کبھی علی قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی کائنات میں ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہے، میں بھی آج پڑھ رہا ہوں، جو یہ کہے کہ آل محمد کے کسی فرد نے کسی صحابی سے پوچھا ہو، کسی صحابی سے پوچھا ہو۔ جب بھی آپ کو ملے گا یہی ملے گا، فلاں نے فلاں وقت پوچھا، فلاں نے فلاں وقت پوچھا، فلاں نے فلاں وقت پوچھا، کسی نے 72 مرتبہ پوچھا، کسی نے 72 مرتبہ پوچھا اور نبی نے پلٹ کے اسے کہا یاد رکھنا، یاد رکھنا، علی سے پوچھتے رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ انہوں نے بچایا ہے۔ آج جو کلمہ پڑھ رہا ہے نا، میری ماں و بہنوں کی عزت محفوظ ہے ان کے بچانے کی وجہ سے۔ اذانوں میں یہ جو نام بلند ہو رہے ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ حسین اگر کربلا میں نہ جاتے آج مسجد نہیں ہوتی، مگر یہ نمونہ نہ ہوتا، مسلمان ہوتے مگر پردہ نہ ہوتا۔ خدا کی قسم ہم اسی لیے پردے کو روتے چلے آ رہے ہیں۔ سارے یار و انصار حسین کے چلے گئے ہیں۔ بس جملہ سنو، ایک 32 سال کا نوجوان قریب آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مولا مجھے موت کی اجازت دے دیں۔ اجرکم اللہ، میں نے جملہ کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، اللہ آپ کے آنسو کو قبول فرمائے اور آپ کوشش کریں ایک ایک آنسو، بس 5-7 منٹ میرا ٹائم باقی ہے، اسی کے اندر میں نے ختم کرنا ہے، جتنا پڑھ لگا وہ پڑھ دوں گا۔ میرے محترم سامعین، حسین کے سامنے عباس ہے، عمر کتنی ہے؟ 32 سال، سارے لاشیں اٹھ چکے ہیں۔ کربلا کا دن پہ زوال آیا ہوا ہے، حسین موجود ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، دائیں بائیں دائیں دیکھ کے حضرت عباس کہتے ہیں مولا اب وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کے آنسو کو قبول فرمائے۔ وہ فوج ہی کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ عزیزانو سنو گے جملہ، دونوں کی باتیں ہو رہی تھی یا ایک مرتبہ 39 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی جام ہے، جناب سکینہ آگے آگے ہے، ہر بچہ سکینہ سے یہی کہہ رہی ہے، ظاہر ہے کہ اے سکینہ تو کہتی ہے کہ میرا چاچا بڑا بہادر ہے، ہمیں ایک گھونٹ پانی کا نہیں لاگے دے سکتا۔ اجرکم اللہ، ایک ایک منزل آگے بڑھاتے رہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اے تیرا چاچا بڑا بہادر ہے، ایک گھونٹ پانی کا ہمیں نہیں لاگے دے سکتا۔ عزیزانو میرے مولا فرماتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا یہ دیکھ یہ بچے آل محمد کے ہیں، بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اگر کوئی بچہ پیاس سے مر گیا اور تیری دادی نے مجھ سے پوچھ لیا عباس تو بھی زندہ تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تو بھی زندہ تھا، میرے بچے پیاس سے مرتے رہے، میں کیا جواب دوں گا؟ عزیزانو سنو گے جملہ، میرے مولا فرماتے ہیں عباس جیسے تو رو رہا ہے نا ویسے میں بھی سن کے رو رہا ہوں۔ ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے روتے ہو اجازت نہیں دے دیتے۔ عزیزانو میرے مولا فرماتے ہیں اچھا جاؤ پانی لانے کی کوشش کرو۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ پانی لے کر آؤ، پانی لانے کی کوشش کا کہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا جاؤں میدان میں ابھی جاؤں؟ نہیں میرا حبیب میرا دوست میرا عباس ابھی نہ جا، بلکہ اس بہن کو مل کے جا جو ساری رات سوئی نہیں، رو رو کے کہتی رہی ہے بیویوں جب تک میرا عباس زندہ ہے میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں، اس بہن کو ضرور مل کے جاؤ۔ عزیزانو 10ویں محرم کی رات ساری عورتیں اکٹھی ہوئی تھی اور بی بی کے خیمے میں اکٹھی ہو کے انہوں نے آگے ایک سوال کیا تھا، بی بی ہم نے سنا ہے کل جو دن چڑھنے والا ہے وہ 10ویں محرم کا دن ہوگا، جوان مارے جائیں گے، اکبر نہیں ہوگا، قاسم نہیں ہوں گے، اون محمد نہیں ہوں گے، عباس نہیں ہوں گے، حسین کی پیاسی گردن پہ شمر کا خنجر چل جائے گا، اور جو کل شام آنے والی ہے نا اس کل شام کو ہم شام غریبہ چنتے ہیں، چادریں نہیں ہوں گی، خیموں کو آگ لگ جائے گی۔ بی بی کیا یہ سچ ہے؟ عزیزانو یہ سننا تھا کیا خیمے کے
بچے گا، میرا بھی نہیں بچے گا، مگر فرق یہ ہے تیرا 6 مہینے کا ہے، میرا 32 سال کا ہے۔ عزادارو سنوں گے جملہ، یہ مشکلہ لے کے اس خیمے میں آئے جس خیمے میں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ عزادارو زینب سر جھکا کے بیٹھی ہے، زمین پہ اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے لکیریں لگا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس سامنے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بی بی مجھے موت کی اجازت دے دو۔ آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، خدا کی قسم جناب زینب زمین پہ بیٹھ نہیں سکی، زمین سے کھڑی ہوئی، ایک مرتبہ کھڑی ہو کے ایک شانی میں بوسہ لے کے رو کے کہتی ہے عباس مجھے مدینے سے اس لیے ساتھ لائے تھے کہ تم سارے کربلا کی زمین پہ رہ جاؤ اور مجھے تمہارے لاشے پہ ماتم کرنا پڑے۔ عزادارو سنو گے جملہ، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بی بی اکبر کا لاشا آیا تو نے ماتم کیا، قاسم کا لاشا آیا ماتم کیا، اون محمد کے لاشے آئے آپ نے ماتم کیا، مگر غلام یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ ایک اعلان مجھے کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور زحمت بھی نہ ہو، بڑے عرصے سے میں یہ کلام مجید لے کے آتا رہا ہوں اور دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ یہ ہے کلام مجید، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور آج کے موضوع کے ساتھ یہ ریلیٹ بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ پہلے موٹے حروف میں کلام مجید ہے، نیچے دوسری لائن میں جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اردو زبان میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ جو آج تک قرآن نہیں پڑھ سکے وہ اسے خرید کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ پر حجت تمام ہوگی، مائیں بھی سنیں اور بہنیں بھی سنیں اور آپ نوجوان بھی، حجت تمام ہو رہی ہے۔ کل کو یہ کوئی نہ کہے میں عربی نہیں جانتا تھا، مجھے عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے یہاں ہم نے یہ کوشش کی ہے اس کو نیچے اردو زبان میں بھی کلام مجید کو لکھ دیا ہے۔ پھر کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ہر لفظ کا معنی لکھا ہے، پھر معنی لکھنے کے بعد بامحاورہ ترجمہ لکھا ہے، پھر 5 مفسرین کی اس کے اندر تفسیر موجود ہے۔ پھر ہم نے یہاں بھی نہیں رکا، ہم نے کہا ہے کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی نوجوان اپنے گھر میں مولوی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مرد کوئی عورت اسے تیار کرے، یاد کرے، معنی سمجھے، آنکھیں بند کر کے قرآن نہ پڑھے، آنکھیں بند کر کے قرآن سے پوچھے کہ اے اللہ کی کتاب تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ معنی مفہوم سمجھ کے قرآن مجید کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد یہاں اس امام بارگاہ کو شرف بخشا گیا ہے کہ یہ سال میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کے ایام میں بچوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد 20,000 روپیہ انعام دیتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اول آتا ہے 2 ماننے والے کو 10,000، 100 ماننے والے کو 5,000 روپیہ انعام ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کتاب کیا ہے، یہ توضیح المسائل ہے، چھوٹی سی توضیح المسائل، یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں،